بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت ادریس کے زمانے میں لوگوں کے برے اعمال زمین سے آسمان کی طرف بڑھنے لگے، تب فرشتوں میں اس معاملے پر بحث ہونے لگی اور انہوں نے انسانوں پر لعن طعن شروع کر دی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں میں نفس اور غصہ رکھ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اور اگر تمہیں بھی زمین پر اتارا جائے اور تمہارے اندر بھی نفس اور غصہ بھر دیا جائے تو تم سے بھی گناہ سرزد ہوں گے۔ فرشتوں نے کہا، اے پروردگار، ہم ہرگز گناہ کے قریب بھی نہ جائیں گے اگر نفس، شہوت اور غصہ ہمارے اندر رکھ بھی دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اپنے اندر سے فرشتوں کو چن لو تاکہ ہمیں حقیقت معلوم ہو سکے۔ انہوں نے ہاروت اور ماروت، جو عبادت اور صلاحیت میں بہت قابل تھے، انہیں چن لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر شہوت اور غصہ رکھ کر فرمایا کہ زمین پر جاؤ اور لوگوں کے درمیان حکومت کرو، اور انہیں شرک، قتل کرنا، زنا کرنا اور شراب پینا وغیرہ کے لیے ممانعت فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ تمام دنیا میں رہو اور انصاف کے کام میں مستعد رہو، اور شام کے وقت یہ اسماء اعظم پڑھ کر آسمان پر چلے آؤ، پھر فجر کے وقت نیچے اترو۔ ہاروت اور ماروت 1 مہینے تک اسی طرح آتے اور جاتے رہے، صبح زمین پر جاتے اور رات میں اسماء اعظم پڑھ کر رات میں آسمان پر آ جاتے۔ اس دوران زمین پر شہادت پھیل گئی کہ 2 اشخاص بہت ہی نیک ہیں اور ہر معاملے میں انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں، اور ہر فیصلہ کسی بھید بھاڑ کے بغیر کرتے ہیں۔ اچانک ایک عورت جس کا نام زہرا تھا، وہ بہت ہی حسین و خوبصورت تھی، وہ ایران کی تھی۔ اس کا لقب اس کے ملک میں بہت مشہور تھا، بہت ہی قیمتی اور دیدہ زیب لباس پہنتی تھی۔ اپنے شوہر کی فریاد لے کر ہاروت اور ماروت کے روبرو حاضر ہوئی۔ کہتے ہیں کہ دراصل اس کا اسم اعظم سیکھنے کا شوق تھا، مگر وہ بدکاری کی عادی تھی اور اس نے یہی داؤ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے آزمایا۔ بہرحال یہ دونوں فرشتے زہرا کو دیکھ کر اس پر دل فریقہ ہو گئے اور اس کے ساتھ بدکاری کی خواہش ظاہر کی۔ لیلا نے کہا کہ تمہارا دین الگ اور میرا مذہب الگ، اس وجہ سے یہ معاملہ ممکن نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ میرا شوہر بہت ہی غیرت مند ہے، اگر اسے پتہ چل جائے کہ میں تمہارے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہوں اور میل ملاپ رکھتی ہوں تو وہ مجھے مار دے گا، مگر اگر تم پہلے ہی جس بت کو میں پوجتی ہوں اسے سجدہ کرو اور بعد میں میرے شوہر کو قتل کرو، پھر میں تمہارے ساتھ صحبت کروں گی۔ ہاروت ماروت نے کہا، معاذ اللہ، شرک اور قتل بہت بڑے گناہ ہیں، ہم یہ کام ہرگز نہ کریں گے۔ یہ جواب سن کر زہرا چلی گئی، مگر ان کے دل پہ اتنی بے چینی چھا گئی کہ انہوں نے دوسرے دن زہرا کو پیغام بھیجا کہ ہم تمہارے گھر مہمان بن کر آئیں گے۔ زہرا نے جواب کہلوایا کہ ضرور آئیے۔ زہرا نے اپنے مکان کو خوب سجایا اور اپنے حسن کو بھی خوب دوبالا کیا، خوب سجایا، خوب سولہ سنگار کیا اور اپنی عادت کے مطابق شراب کی بوتلیں بھی تیار کی۔ جب ہاروت اور ماروت اس کے گھر پہنچے تو زہرا نے کہا، چلو میں نے تمہیں 4 چیزوں میں سے ایک کا اختیار دیا، اس میں سے مرضی کے مطابق ایک کام کر لو، یا تو اس مورتی کو سجدہ کرو، یا میرے شوہر کو قتل کر دو، یا اسم اعظم مجھے سکھا دو، یا شراب پی لو۔ ہاروت اور ماروت نے آپس میں مشورہ کیا کہ شرک اور قتل بڑے گناہ ہیں، اور اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا بھید ہے جو کسی کو بھی نہیں بتانا چاہیے، جبکہ شراب پی لینا کم درجے کا گناہ ہے، لہذا اس سے اختیار کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر انہوں نے شراب پی لی۔ شراب پیتے ہی وہ مستی میں آ گئے، عقل مند بے وقوف بن گئے، بے عقل ہو گئے۔ اسی حالت میں انہوں نے زہرا کے حکم سے بت کو سجدہ کیا، اس کے شہر کو قتل بھی کیا اور اسے اسم اعظم بھی سکھا دیا۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ زہرا اسماء اعظم کی برکت سے آسمان کے اوپر چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرا ستارے کے ساتھ جوڑ دیا اور وہ زہرا کے روپ میں غائب ہو گئی، جبکہ وہ دونوں فرشتے اس کے ساتھ جا نہ سکے، اور اسم اعظم ان کی یادداشت سے نکل گیا۔ جب وہ شراب کی مستی سے باہر آئے تب انہیں بہت افسوس ہوا اور ندامت کرنے لگے۔
اللہ تعالیٰ نے آسمان کے فرشتوں کو ہاروت و ماروت کی حال سے واقف کیا اور فرمایا کہ یہ دونوں فرشتے میری تجلس سے غائب نہیں ہیں۔ اس کے باوجود شہوت اور نفس کے غلبے سے گناہ میں گرفتار ہو گئے، جبکہ آدم کی اولاد کو میری تجلی میسر نہیں اور شہوت اور خواہشات ان کے خمیر میں ہیں۔ اگر ان سے گناہ سرزد ہو جائے تو کوئی تعجب نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ زہرا کو غائب کر کے اسے ستارہ بنا دیا گیا۔ جب شام ہوئی تب ہاروت اور ماروت نے آسمان کی طرف اوپر چلنا چاہا تو پر اور بازوؤں نے ساتھ نہ دیا۔ اس زمانے میں حضرت ادریس زمین پر نہیں تھے۔ وہ دونوں فرشتے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دعا اور شفاعت کے لیے درخواست کی۔ اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوا کہ اس گناہ پر تمہیں اس کی سزا تو ضرور ملے گی، مگر اتنی چھوٹ دی جائے کہ دنیاوی یا آخرت کے عذاب میں سے کسی ایک کا اختیار دیا جاتا ہے، جو چاہو پسند کر لو۔ فرشتوں نے دنیاوی عذاب کو آسان سمجھا، کیونکہ یہاں کا عذاب تو بہت جلد ختم ہونے والا ہے۔ اس لیے آج تک وہ بابل شہر کے آگ بھرے ہوئے ایک کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ حضرت علی سے ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ زہرا پر لعنت کرے کہ اسی نے ہاروت و ماروت کو فتنے میں ڈالا۔